الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا یہ درس لاکھوں افراد کے پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے ہے، ان کا ذکر خیر ہے. اللہ ان کے ذکر خیر کی برکت سے ہماری تمام حاجات کو پورا فرماوے. آمین. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ربیع الاول شریف کے اندر 164 ہجری میں بغداد شریف کے اندر پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فن حدیث ایک فن ہے، فن حدیث کی طرف توجہ کی اور 15 سال کی عمر میں احادیث کا سماع یعنی احادیث کو سننے کے لیے تیار ہو گئے اور بغداد شریف اور پھر اسی طرح سے مختلف شہروں مثلا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن، جزیرہ وغیرہ مختلف شہروں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اساتذہ سے حدیث کا سماع کیا، احادیث کو سنا، ان کو یاد کیا اور پھر آپ اتنے بڑے امام بنے کہ آپ کے دور کے افراد نے آپ کے لیے جو کلمات تحسین، اچھے کلمات جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے استعمال کیے، وہ کلمات کیا تھے؟ ان کلمات سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دین پر استقامت، دین پر آپ کی ثابت قدمی اور دین کے راستے کے اندر، اللہ کی راہ کے اندر آپ کو جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آئیں بڑھاپے کی عمر کے اندر جا کر، یعنی 56 سال کی عمر ہو چکی تھی جس وقت آپ پر پریشانیاں آنا شروع ہوئی اور 1,000 تک کوڑے آپ کو لگائے گئے، یعنی 56 سال کی عمر میں جا کر بڑھاپا شروع ہو چکا، اس وقت جا کر دین کے معاملے کے اندر کہ آپ دین کے اوپر ثابت قدم رہے. صرف مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا قرآن کریم کا. اس وقت ایک گروہ تھا جن کو اس وقت معتزلہ کہا جاتا تھا اور ایک اہل سنت و جماعت تھا. معتزلہ جو گروہ تھا ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ قرآن مجید کے بارے میں یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل اہل سنت کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جس طرح سے اللہ قدیم ہے اسی طرح سے اس کی صفات بھی قدیم ہے. مخلوق اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے نہ ہو، بعد میں معرض وجود کے اندر، بعد میں اللہ اس کو پیدا فرمایا، پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، یہ مخلوق ہے. جبکہ اللہ رب العالمین خالق ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات خالق ہے، وہ قدیم ہے، اسی طرح سے اس کی صفات بھی قدیم ہے، وہ بھی ہمیشہ سے ہے، وہ بھی کسی کی پیدا کردہ نہیں ہے. یہ مسئلہ تھا. صرف اس مسئلے کے اندر اس وقت کے جو حکمران تھے وہ بھی معتزلی نظریے کے مالک تھے. مامون رشید، پھر اس کے بعد معتصم باللہ، یہ سارے اسی کیٹیگری کے افراد تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑے داؤ پیچ کے اندر لا کر مامون کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اسی مسئلے کے اندر. لیکن رستے کے اندر ایک چور ملا. چور نے آپ کو ایک بات کہی اور اس بات کی بنا پر امام احمد بن حنبل اس چور کو دعائیں دیا کرتے تھے.
امام احمد بن حنبل ایک چور کو دعا دیا کرتے تھے. آپ کے بیٹے نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھ لیا کہ جناب آپ ایک چور کو دعا دیتے ہو آخر کیوں؟ فرمایا کہ بس اس کی ایک بات تھی جس نے مجھے ثابت قدم کر دیا. وہ بات کیا تھی؟ جس وقت آپ کو یہاں سے مامون کے دربار میں پیش کیا جانے لگا تو رستے کے اندر وہ چور ملا. اس چور نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل آپ حق پر ہیں، ذرا ثابت کر بیٹھیے گا. میں چور، کئی مرتبہ میں نے چوری کی، کئی مرتبہ مارے کھائے، لیکن پھر بھی میں باز نہ آیا. میں جو بھی کام کرتا ہوں اس پر ثابت قدم رہا، حالانکہ وہ درست نہیں ہے، لیکن آپ حق پر ہیں. دیکھیے کہ آپ کو کہیں ڈگمگا نہ جائے. بس یہ چور نے آپ کو بات کہی کہ میں حق پر نہ ہونے کے باوجود بھی ڈٹا رہا اور آپ حق پر ہیں. دیکھیے کہ آپ کہیں پھسل نہ جائے، ڈگمگا نہ جائے. آپ فرماتے ہیں بس اس کی یہ بات نے مجھے سہارا دیا. پھر کیا تھا کہ جلادوں نے مجھے کوڑے مارے اس مسئلے کے اندر کہ وہ مجھ سے پوچھتے تھے، مجھے کہتے تھے ہاں بتلاؤ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں. میں ان کو یہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح سے اللہ قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے، لہذا یہ قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے. وہ مجھے کوڑے مارتے. ایک جلاد تھک جاتا تو دوسرا جلاد آ جاتا، وہ تھک جاتا تیسرا جلاد آ جاتا، حتیٰ کہ 56 سال کی عمر کے اندر آپ پر یہ کوڑے برسائے گئے اور دنیا سے پردہ کرنے تک ان کی درد آپ کو محسوس ہوتی ہے. اتنا ان جلادوں نے مارا. یہ دین کے رستے کے اندر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں یہ آتی رہتی ہیں. اور یہ تکلیفیں دینے والے یہ نہیں ہے کہ یہ حق پر ہو کر پھر تکلیفیں دیتے ہیں. یہ دین داروں کو بلا وجہ تکلیفیں دیتے ہیں، اپنی انانیت کے لیے، اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی کی بنا پر یہ دین داروں کو تکلیفیں دیتے ہیں. اس موجودہ دور کے اندر اگر میں آپ کو مثال دوں، ہمارے کتنے سنی علماء ہیں جن کو اس وقت موجودہ دور کے اندر بلا وجہ جیلوں کے اندر ڈالا گیا. 4 مہینے تک ان کو قید و بند کی شربتیں برداشت کرنا پڑی، قید تنہائی. اور پھر وہاں پر نہ کوئی کاغذ جانے دیتے ہیں، نہ کوئی قلم جانے دیتے ہیں. پھر وہ بھی اس حال کے اندر بھی ذرا دیکھیے تو صحیح، وہ اس حال کے اندر بھی جو سالن آتا ہے، جو شوربہ آتا ہے، اس کے ذریعے سے ہی لکھنا شروع کرتا ہے. یہ بھی تو حالت دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ افراد کے جن کا اوڑھنا بچھونا تعلیم و تعلم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، بچپنے سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک، اور اب بڑھاپے کی عمر کے اندر جا کر انہیں قید تنہائی کی سزا دے دینا اور بلا وجہ دے دینا، اور پھر ان تک کاپی، کاغذ، قلم بھی بند کر دینا کہ ان کے پاس یہ بھی نہ پہنچے. اب بتلاؤ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی پڑھنا پڑھانا تعلیم و تعلم ہو، لکھنا لکھانا ہو، جب ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے، ایسی صورت میں ان پر کیا مصیبت، کیا مشقت ہوگی. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو لوگوں کو ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. جو کام کا عادی ہوتا ہے بندہ، اس کو اگر یہ جس طرح سے لاک ڈاؤن لگے، ایسی صورت میں کئی افراد ایسے ہیں جن کے وہ کہتے ہیں ہڈاں نے اندر کام رچیا بسیا ہے، انہوں نے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں وہ افراد کہ جن کا بچپن سے لے کر بڑھاپے کے عالم تک تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، جن کے ہڈوں میں رچا بسا ہے، ہڈیوں میں رچا بسا ہے، اب بتائیں کہ اگر ان کو قید تنہائی کی سزا دے دی جائے اور وہ بھی بلا وجہ، ایسی صورت میں ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور سزا کیا ہو. اس دور کے اندر ظالم حکمران انہوں نے علماء کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا، اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے. بزرگوں نے یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ جو بندہ علماء کی بلا وجہ مخالفت کرتا ہے،
بلا وجہ ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی اولاد میں کوئی عالم پیدا نہیں فرماتا، اللہ اس کی اولاد میں کوئی عالم پیدا نہیں فرماتا۔ یہ سزا ہے اس بندے کے لیے جو علماء کی بلا وجہ توہین کرتا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی علماء کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ اس کی اولاد میں عالم پیدا فرما دے گا، اگر اس کی اولاد میں نہیں تو اس کی نسل میں اللہ عالم پیدا فرما دے گا۔ یہاں تک ذکر کرتا ہے۔ اور پھر اسی کو میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عام طور پر یہ، آپ ذرا اس پر غور و فکر کیجئے گا، یہ جو جملہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس پر آپ ذرا غور و فکر کیجئے گا، اپنے اطراف اپنے معاشرے کے اندر ذرا توجہ کیجئے گا، نظر دوڑائیے گا۔ عام طور پر مساجد جو ہیں ان کی انتظامیہ جو ہوتی ہے، اس کے جو بچے ہوتے ہیں، انتظامیہ کی عام طور پر جو اولاد ہوتی ہے وہ آپ کو عالم نظر نہیں آئے۔ عام طور پر مساجد کی انتظامیہ کی اولاد آپ کو عالم نظر نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس کی بنیادی طور پر وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی، اس پر جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ یہ لوگ ان علماء کو تنخواہیں دیتے ہیں، اگرچہ اپنے پلے سے نہیں دیتے، لوگوں سے چندے اکٹھے کر کے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جب دیتے ہیں تو ان کی حقارت کے ساتھ، ان کی تحقیر کے ساتھ، ان کی عزت افزائی کے طور پر نہیں، ان کو تحقیر کے ساتھ مولوی ادارے میں تنخواہ دیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو اس کے اندر عالم کی عزت نہیں بلکہ توہین ہے، اور جب یہ بڑی کیفیت ہوگی تو ان کی اولاد میں عالم کیسے پیدا ہوگا؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ کا کہنا ہے کہ آپ اپنی نظر کو دوڑائیں اور دیکھیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں، اور جہاں کہیں آپ کو کوئی عالم نظر آئے گا بھی، ایسی صورت میں اس کا جو باپ ہوگا وہ علماء کی تعظیم کرتا ہوگا۔ یہ بات بھی دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس پر ثابت قدم رہے، آپ کے پائے استقلال کے اندر کسی قسم کا کوئی تذبذب پیدا نہیں ہوا، تکلیفیں برداشت کرنی، کوڑے برداشت کر لیے۔ یہ اگر میں حال ہی کے اندر ایک بزرگ فوت ہو گئے جن کے جنازے کے اندر اتنے افراد شامل ہوئے، اتنے افراد شامل ہوئے، یہ امام احمد بن حنبل کی نسبت سے میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے جنازے کے اندر کتنے افراد آئے تھے؟ ایک قول کے مطابق 6 لاکھ افراد آئے تھے، ایک قول کے مطابق 6 لاکھ، اور اس وقت ذرائع مواصلات اس قسم کے نہیں تھے جو آج ہیں، کوئی ٹیلی فون، کوئی اس قسم کے معاملات نہیں تھے اس وقت، لیکن اس کے باوجود بھی مخلوق کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی، یہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ لاکھوں لاکھ افراد آپ کے جنازے کے اندر، اور آپ کا جنازہ کئی مرتبہ پڑھا گیا، لوگ پڑھتے وہ فارغ ہو جاتے، پھر اور افراد آتے، وہ پڑھتے فارغ ہو جاتے، اور افراد آتے، اور یہ وہی وجہ تھی کہ آپ نے اس وقت جو اس وقت کی موجودہ حکومت تھی، آپ نے اس کو یہ کہا تھا کہ اس وقت تو تم جو مرضی کر لو، لیکن یہ اس کا فیصلہ کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، اس کا فیصلہ ہمارے جنازے ہی کریں گے، اس کا فیصلہ ہمارے جنازے ہی کریں گے۔ اور پھر آپ کے جنازے پر 6 لاکھ افراد، یہ جب آگے تو پتہ چل گیا کہ حق پر کون تھا۔ اور اس وقت موجودہ دور کے اندر بھی ایک ویل چیئر والا پاؤں سے معذور ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے نہیں آئے گا، پاکستان کے طول و عرض بلکہ بیرون پاکستان سے صرف اور صرف جنازہ پڑھنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آ گئے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ آئے ٹائم پر پہنچے، بلکہ لوگ رات ہی کو بسوں کے ذریعے سے وہاں پر آ کر پڑاؤ کر لیتے ہیں، سو یہاں پر جنازہ ہو۔ ہمارے ہاں اگر کوئی جنازہ ہوتا ہے تو ٹائم پوچھا جاتا ہے، رشتے دار بھی ٹائم پوچھتے ہیں، جناب وہ جنازہ کتنے بجے؟ اب جب ٹائم ہوتا ہے تو تب جا کر جنازے پر پہنچتے ہیں، لیکن اس وقت کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، مولوی صاحب ٹھہر جاؤ، اگلے وضو کر دینے کے پیچھے۔ یعنی جنازہ پڑھنے والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ابھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہے کہ جنازہ ابھی صبح پڑھا جانا ہے،
ہم صبح جاتے ہیں یہاں سے تو اس وقت کیا ہے کہ بسوں کی لائنیں لگی، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے جانا تھا جنازہ پڑھنے تو ایسی صورت کے اندر میں جون سے واپس نکلا، اب پورا شہر کے اردا گرد رکاوٹیں لگی ہوئی کہ آگے کوئی چیز جانے ہی نہیں دیتے، آگے جانا تو پیدل جائے، یہاں سے گوریا پور سے آگے نکلے تو پیدل ہی جائے، پارٹی سے آگے نکلے تو پیدل ہی جائے، ادھر سے یا کر کے پرلی طرف سے آگے مندی چوک کی طرف سے وہاں سے بھی آئے تو پیدل ہی ہیں، وہاں پر سواری پانی ہی نہیں دیتے، اتنا ہجوم تھا، اتنے افراد تھے کہ مینار پاکستان بھرا ہوا ہے، باہر کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں، اوپر جو پل ہے وہ بھرا ہوا ہے، لاکھوں لاکھ افراد تھے، پتہ نہیں کہاں سے آتے، بعض تو کہتے ہیں کروڑ سے بھی زیادہ ہے، 1.5 کروڑ کا بعض نے یہ ذکر کر دیا، صرف ایک مولوی کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ مولوی کون؟ جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر معذوری کے عالم کے اندر بھی، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر بھی، سردی کے موسم میں بھی، بارش بھی اپنے اوپر برسائی، لیکن پھر بھی اسلام آباد کی دھرتی پر جا کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دے کر دکھلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ایسا کیا تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا جنازہ، ایک وہ تھا ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا، اور ایک بے حیا قسم کے گورنر کو طے کر دیا۔ اس کی پاداش کے اندر بعض بد نصیبوں نے ان کے دور حکومت کے اندر ان کو تخت دار پر لٹکایا گیا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ کیا تھا، مسجد نبوی شریف تھی، مسجد نبوی شریف کے اندر بھی باوجود اس کے کہ وہ حکمران بھی تھے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے سامنے لوگوں نے اگر کوئی نعرہ لگایا تو وہ ملک ممتاز حسین قادری کے نام کا نعرہ لگایا، یعنی حاکم وقت کا وزیر اعظم ہو، مسجد نبوی شریف ہو، اور وہاں پر بھی اس سے بڑھ کر اور اس کے لیے بد نصیبی کیا ہوگی کہ روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی اگر کسی کا نعرہ، کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ عاشق رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ذلت بندے کے لیے کیا ہوگا؟ اور آج تک وہ ذلیل و خوار ہو، آج تک ذلیل و خوار ہو۔ تو خیر آپ کو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو، ابن خزیمہ، انہوں نے آپ کو خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، انتقال ہو چکا، اور بعد میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، اے امام احمد بن حنبل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دار السلام جا رہا ہوں، یعنی جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کے جواب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، میرے سر پر تاج رکھا، مجھے جوتے پہنائے، اور خدا نے مجھ سے فرمایا اے احمد یہ سب انعام تجھ پر اس سبب سے ہے کہ تو نے قرآن کو مخلوق نہ کہا۔ معتزلہ نے کہا تھا یہ مخلوق ہے، آپ نے کہا تھا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے اور یہ مخلوق نہیں۔ تو اس پر ثابت قدمی کا صلہ امام احمد بن حنبل کو یہ دیا گیا کہ ان کو بخش دیا گیا، ان کے سر پر تاج رکھا گیا اور ان کو جوتے پہنائے گئے، یہ عزت افزائی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مشکلیں آتی ضرور ہیں، لیکن اگر بندہ حق پر ثابت قدمی اختیار کرے تو رب تعالیٰ بندے کو محروم نہیں فرماتا، وقتی طور پر تکلیف ہوگی لیکن آخر کار عزت اسی کی ہوگی۔ اور پھر ایسے لوگوں کی تعظیم، اس کی برکتیں کیا ہیں،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک نہر پر، ایک دریا پر وضو فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا، وہ اوپر کی طرف جدھر سے پانی آ رہا ہے اس طرف بیٹھا، وہ وضو کر رہا ہے۔ اس نے جس کو دیکھا کہ مسلمانوں کا امام وہ نیچے کی طرف ہے اور وہ وضو فرما رہے ہیں، تو میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں وضو کروں اور میرا پانی ادھر سے ان کے پاس پہنچے۔ وہ عزت کرتے ہوئے تعظیم کی خاطر وہ پیچھے ہٹ گیا، اور دوسری طرف جس طرف پانی جا رہا تھا امام احمد بن حنبل کے نیچے کی طرف، وہ ادھر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ادھر وضو کرتا ہے۔ بس اس کے بعد وقت گزر گیا، اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ اس بندے کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، پوچھا رب تعالیٰ نے تجھ سے کیا سلوک فرمایا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ کہنے لگا کہ وہ تعظیم جو میں نے امام احمد بن حنبل کی تھی، کہ اوپر والی جانب سے اٹھ کر میں نیچے کی طرف آ گیا، بس اسی تعظیم کے صدقے سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو جب امام احمد بن حنبل کی تعظیم کرنے والے کو بخش دیا جائے تو خود امام احمد بن حنبل کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو آپ کے وقت، آپ کے جو موجودہ دور کے افراد تھے، انہوں نے آپ کی تحسین، آپ کے لیے جو اچھے کلمات کہے وہ کیا کیا تھے؟ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر ہوگے، بات والے تو کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ تو امتیاز یہ ہے کہ جو معاشرین، جو موجودہ دور کے ہم اصل لوگ ہیں، وہ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے 200 ماہرین علم سے استفادہ کیا، ایک بندے سے نہیں پڑھا، 2 بندوں سے نہیں، 10 بندوں سے، 200 بندوں سے میں نے علم کا استفادہ کیا، ان سے پڑھا، لیکن میں ان میں امام احمد بن حنبل کی مثل کوئی نہیں دیکھتا۔ جو امام احمد بن حنبل تھے وہ وہی تھے، اور ان کی شان کیا تھی؟ فرماتے ہیں وہ کبھی عام دنیاوی کلام نہیں کرتے تھے، وہ کبھی عام دنیاوی کلام نہیں کرتے تھے، جب گفتگو کرتے تو موضوع سخن کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ ہوتا تھا، جب بھی گفتگو کرتے کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ ہی گفتگو کے اندر ہوتا۔ حضرت سیدنا سعید ابن خلیل، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امام احمد بن حنبل بنی اسرائیل کے اندر ہوتے تو یہ معجزے سے کم نہیں تھے، اگر بنی اسرائیل کے اندر یہ پیدا ہو گئے ہوتے تو ایسی صورت میں یہ معجزے سے کم نہیں تھے۔ اور حضرت سیدنا ابو العباس، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ تمام مسلمانوں کی نیکیاں حضرت ابو بکر کے میزان میں ہیں، ان کے پلڑے میں ہیں، ان ساری نیکیوں کو ایک طرف رکھا جائے، حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں کو ایک طرف رکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کے بعد کے تمام لوگوں کا علم و عمل، جتنے بھی بعد میں آنے والے، ان کا علم بھی ان کا عمل بھی وہ امام احمد بن حنبل کے میزان میں ہے، یعنی ان کا ایک پلڑے میں ہو امام احمد بن حنبل کا دوسرے پلڑے میں ہو تو امام احمد بن حنبل کا پلڑا بھاری ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے امام اسحاق بن راہویہ، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اسلام کی خاطر امام احمد بن حنبل کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہمارے سینوں میں اسلام نہ ہوتا۔ اتنی بڑی قربانی، جس طرح سے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن تو دے دی لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، تو انہوں نے اسلام کو زندہ کیا، کہ وہ بھی قربانی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اسلام عروج پر آتا ہے، اسلام بلندیوں پر آتا ہے، لیکن قربانیوں کے بعد آتا ہے، قربانیوں کے بعد آتا ہے۔
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قربانی بھی چھوٹی قربانی نہیں تھی کہ اسحاق بن راہویہ جیسے بڑے جلیل القدر امام وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج سینوں کے اندر اسلام نہ ہوتا. اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل ان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رچا بسا تھا. آپ اس کا اندازہ فرمائیں کہ امام احمد بن حنبل کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، ایک بال مبارک تھا، اور آپ فرد محبت کے اندر کبھی اس بال مبارک کو اپنے ہونٹوں پر رکھا کرتے تھے، اس کو چوما کرتے تھے، بس اوقات اپنی آنکھوں پر لگایا کرتے تھے، بلکہ بس اوقات آپ بیمار ہو جاتے تو اس بال مبارک کو پانی کے اندر غسل دے کر بطور شفا کے پانی کو پیا کرتے تھے کہ اللہ اس کے ذریعے سے شفا دے. یہ اس وقت کے لوگوں کی سوچ ہے. وہ تبرک کے قائل تھے، تبرک کی برکات کے قائل تھے، اور یہی سوچ یہی فکر آج تک چلی آ رہی ہے. آج بھی اہل سنت ہی ہیں جو تبرک کے برکات کے قائل ہیں، ورنہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی وہ تبرک کے قائل نہیں ہیں. اب اگر پوچھا جائے، یہاں پر میں آپ کو روک کر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر بندہ کوئی پوچھے ان لوگوں سے کہ جناب بتلائیں کس حدیث کے اندر آیا، کس آیت کے اندر آیا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو میرے بال کو پانی کے اندر غسل دے کر شفا کے لیے پی لے، نہ کسی آیت کے اندر آیا نہ کسی حدیث کے اندر آیا، لیکن لوگوں نے پھر بھی ایسا عمل کیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک بال مبارک تھا جس کو چاندی کی ڈبیا کے اندر رکھا ہوا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ جب کوئی عام چیز ہوتی ہے تو اس کو سنبھال کر ہی رکھا جاتا ہے. تو ان کے ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی کیا عزت افزائی تھی کہ چاندی کی ڈبیا کے اندر رکھا ہوا تھا، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو پانی کا پیالہ ان کے پاس بھیجا جاتا کہ آپ کو بال مبارک جو ہے اس کے اندر اس کو غسل دے دیں. چنانچہ آپ چاندی کی ڈبیا سے بال مبارک کو نکال دی اور اس کے اندر پانی کے اندر ایک مرتبہ ہلا دیتی، اور اس وقت کے لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے اس پانی کو پیا کرتے ہیں. صحابہ کرام کے دور کی بات آپ کو بتلا دوں کہ ان لوگوں کی سوچ ایسی صاف ستھری تھی، اور وہی سوچ آج اہل سنت کی کہ یہ انہی برکات کے قائل ہیں. تو امام احمد بن حنبل اس کو چوما کرتے، ہونٹوں پر لگاتے، بوسہ دیتے، آنکھوں پر لگاتے، بیماری کے لیے بطور شفا کے لیے اس کو پانی کے اندر غسل دے کر پیتے تھے، اور آپ مستجاب الدعوات بھی تھے، آپ کی دعائیں مقبول ہوتی تھی. اور کیسے مقبول ہو جاتی، اس کا ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ حضرت سیدنا علی بن ابی حرارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام احمد بن حنبل کے دروازے پر آ گئے. دروازہ آ کر کٹ پٹاتے ہیں، اندر سے امام احمد بن حنبل نے آواز دی کہ کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتلایا کہ میں علی بن ابی حرارہ ہوں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں، میری والدہ اپاہج ہے، وہ چل نہیں سکتی، آپ ان کے لیے دعا فرما دیں اللہ انہیں صحت و عافیت دے دے، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. آپ نے فرمایا اچھا، اس طرح سے کہا کہ میں تو زیادہ دعا کا محتاج ہوں. اپنی ماں سے جا کر کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اپنی ماں سے کہا میرے لیے دعا کریں، اور جا چلا جائے. بس کیا تھا، یہ واپس پلٹتے ہیں، جب گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہی ماں جس کو پہلے اپاہج چھوڑ کر آیا تھا وہ گھر کے اندر چل پھر رہی، وہ گھر کے اندر چل پھر رہی. صرف کیا تھا، امام احمد بن حنبل کے پاس گئے، ان سے جا کر عرض کرا ہے، اور انہوں نے بھی تواضع عاجزی انکساری کے طور پر کہا میں زیادہ محتاج ہوں، اپنی ماں سے جا کر کہتے میرے لیے دعا. یہ ہے ان کی تواضع، ان کی عاجزی، ان کی انکساری. اللہ ان پر کرم و رحمت لازم، ان کے صدقے سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.